أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ظہور امام عجل اللہ تعالی فرجہ کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ کوشش کریں گے ان غلط فہمیوں کو بیان کر کے ان کی اصلاحات احسن طریقے سے ان کے جوابات بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو آپ کی خدمت میں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند کریم سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرتے رہو، وصابروا، اور محکم رہو، ورابطوا، اور متحد رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس آیت کے ترجمے کے ذیل میں کچھ روایات ہیں، دو روایت ہیں لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور بے خاطر اختصار کوشش کرتے ہیں ایک ساتھ بیان کیا جائے۔ ایک اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا یہ تین جملے جو یہاں اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، اصبروا وصابروا ورابطوا، عرفی اعتبار سے ان تین جملوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ خداوند کریم نے ان تین جملوں کو ایک ساتھ استعمال کیا؟ امام فرماتے ہیں اصبروا سے مراد تکالیف شرعیہ پر صبر کرنا، یعنی خدا کی اطاعت پر صبر کرنا، اور صابروا سے مراد دشمن کے مقابلے میں اور ان کی دی ہوئی مصیبتوں کے مقابلے میں صبر کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ ورابطوا، امام فرماتے ہیں رابطوا سے مراد یہاں پہ امام کا دفاع ہے، اور یہی روایت امام باقر علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے، اور آیت اللہ قراتی صاحب فرماتے ہیں جو روایت میں ہم نے معنی بیان کیا اسی کی تائید کرتے ہیں، یعنی ورابطوا سے مراد کہتے ہیں کہ دفاع از امام علیہ السلام۔ تو آج کا موضوع جو ہم نے انتخاب کیا کہ ظہور امام کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں، یہ آیت بھی اسی عنوان سے ایک تمہید ہے ہمارے کلام کے لیے کہ آیا کیسے ممکن ہے کہ ہم امام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو آج کل کا جو زمانہ ہے ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص آج کے دور میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی شخص اس دور میں سب کوئی ڈرا ہوا ہے، سب کوئی سہما ہوا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی کدھر جائے، کسی کو کوئی راہ نجات نہیں ملتی، ولو لسانن کوئی بات نہیں کرتے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے، لیکن قلباً اور دل ہی دل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے جو ہمیں اس مشکل دور سے نکالے
اور اس مشکل سے نکال کے نجات کی طرف لے جائے. اور یہ بات تو مسلماً طے ہے کہ تمام ادیان الہی میں ثابت ہے کہ ہر دین میں یہ چیز ہے کہ آخری زمانے میں ایک منجی آئے گا جو اس دنیا کو آ کر نجات دے گا. ہر دین میں یہ چیز ثابت ہے. وہ جزیات میں اختلاف اپنی جگہ، مسلمان کچھ سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں فرقے ہیں، مثلا اہل سنت کچھ سمجھتے ہیں، اہل تشیع کچھ سمجھتے ہیں، یا مسیحی ہوں یا یہودی ہوں، تمام ادیان الہی جو ہیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ایک منجی آئے گا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنی طرف، یعنی مسلمانوں کی طرف، تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کچھ عجیب و غریب ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ مثلا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے. دو مہم جو غلط فہمیاں ہیں ہم اس کے ذیل میں گفتگو کو محدود رکھیں گے. ایک سب سے پہلے جو غلط فہمی بیان کی گئی ہے کہ مثلا امام آئیں گے قتل کریں. آپ تصور کریں اگر آپ کو ابھی کوئی مشکل ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس مشکل سے نکالنے والا بھی کوئی ہے، تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کاش وہ آ جائے. اور آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی ہے، تو آپ قلباً یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ ابھی آ جائے اور میری مدد کرے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ لٹ رہے ہیں، آپ کا حق کھایا جا رہا ہے، آپ سے ناانصافی کی جا رہی ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہے کوئی جو آئے گا آپ کی مدد کرے گا، تو آپ قلباً یہ چاہتے ہیں کاش وہ ابھی آ جائے. تو کیا بات ہے، آج کل کے زمانے میں اتنی بڑی مشکلات، پوری دنیا ایک تھم سی گئی ہے. سب مسلمان دلی دل میں چاہتے ہیں کاش کوئی آ جائے، لیکن رک جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر نظر ثانی کرتے ہیں کہ آیا ایسے ممکن ہے اگر وہ منجی آ گیا تو میرا کیا ہوگا. مثلا امام علیہ السلام کے کردار کے بارے میں جو منظر کشی کی گئی ہے، مثلا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، تلوار لے کر آئیں گے، اور مثلا اتنے کو، مثلا دنیا کی 3/4 کو مثلا قتل کر دیں گے، اتنے لوگوں کو امام آ کر قتل کر دیں گے، تو اندر سے ہی انسان ڈر جاتا ہے کہ امام آئیں گے، اتنی قتل ہوگی، اتنی قتل و غارت ہوگی. پھر وہ جو پہلے دل چاہ رہا تھا کہ امام آئیں اور ہماری مدد کے لیے آئیں، تو اس وقت انسان اندر ہی اندر مشوش ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ غلط فہمی جو بیان کی گئی ہے، یہ کچھ ایسے ذہنوں میں نہیں آئی، یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کے تحت امام کی منظر کشی کی گئی ہے لوگوں کے اذہان میں. یعنی باقاعدہ ہزینہ ہوا ہے، خرچ ہوا ہے کہ امام کے کردار کی تبلیغ کیسے کریں. وہ تبلیغ لوگوں کے ذہن میں اثر رسوخ کر دی. متاسفانہ یا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو مبلغان مصحح، جو مبلغان امام تھے یا مبلغان رسالت حقیقی ہیں، ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا ان کے مقابلے میں دشمنوں نے بہت کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ خلا آ گئی. تو امام علیہ السلام قتل کریں گے؟ بالکل ایسے نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے امام علیہ السلام نبی کے جانشین ہیں. نبی کون تھا؟ وہی جو مکہ میں مبعوث ہوا. اللہ نے اس کو قرآن میں رحمت للعالمین کے ساتھ یاد کیا. آیا نبی نے تلوار کے ساتھ آ کے دین بیان کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. نبی نے تو کسی کو کوئی اذیت نہیں دی. نبی نے آتے ہی تلوار نہیں اٹھائی، نبی نے تلوار اٹھائی اپنے دفاع کے لیے. تو عزیزان محترم، مختصر کر کے یہ بیان کروں کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ رحمت للعالمین بن کے آئیں گے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئیں گے. اس سے ڈرنے کی
یا اس کی کردار کشی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد امام زمان علیہ السلام آئیں اور ظالموں کا صفایا کریں۔ ہاں ڈرنا چاہیے، ظالموں کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے چوروں کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے جو سود خور ہیں، ڈرنا چاہیے جو مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ وہ مستضعفین کے حامی ہیں، وہ مظلوموں کے حامی ہیں۔ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو انشاءاللہ یہ تمام ظلم و ستم دنیا سے ختم کریں گے اور غریبوں کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد جو بہت بڑی غلط فہمی بیان کی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے تو آیا یہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا، ترقی کی دنیا یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلا امام آئیں گے ہم پچھلے کے دور میں چلے جائیں گے، یہ برق، یہ چیزیں، یہ آسائش، یہ ہوا پیما، یہ جہاز، یہ مثلا جو چیز آپ تصور کریں اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے حساب سے، آیا وہ سب ختم ہو جائے گی؟ بالکل غلط نظر ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو باعث بنیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی اپنے عروج تک پہنچے۔ آپ تصور کریں 1400 سال پہلے عرب کہاں پہ تھے؟ اپنے پاؤں سے اوپر تک نہیں سوچتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے اگر تم مجھے مہلت دو تو میں اس پانی سے تمہارے لیے روشنی پیدا کروں، اس پانی سے تمہارے لیے آگ پیدا کروں۔ یہ تصور کہاں تھا اس وقت؟ یعنی 1400 سال پہلے ہمارے امام یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا مشہور مقولہ بھی امام فرماتے سلونی سلونی قبل ان تفقدون، یہ کیا تھا؟ امام فرماتے پوچھو، زمین کے راستوں سے بہتر میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ کسی نے تصور کیا تھا کوئی آسمان کے راستے ہوتے ہیں؟ کوئی چاند پہ بھی جا سکتا ہے؟ یہ امام علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کر کے رکھا ہے۔ تو امام کے جو وارث ہوں گے، نبی کے جو وارث ہوں گے، وہ کبھی کوئی قتل و غارت، کبھی کوئی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ انسان کو زوال سے عروج کی طرف لے جاتے ہیں اور مستضعفین اور مظلومین کے حامی و ناصر رہتے ہیں۔ جو نہیں چاہتے کہ امام علیہ السلام آئے، جن کو امام علیہ السلام کا وجود مبارک ناگوار گزرتا ہے، وہ ان کی اپنی منفعت ہے، وہ ان کے اپنے فائدے ہیں، اسی کے تحت وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کا وجود نہ ہو اور لوگوں کو اس ذہنوں میں امام علیہ السلام کا نقش اور کردار ایسا بٹھا دو کہ کوئی خلوصاً اور قلباً امام علیہ السلام کو یاد نہ کرے۔ تو ہماری ذمہ داری آج کے دور میں یہ بنتی ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے کردار کی صحیح طریقے سے اور اس کے ظہور کے متعلق صحیح طریقے سے تفاصیل کو بیان کریں۔ اسی کے ساتھ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں امام زمان علیہ السلام کے سچے اور مخلص جانبازوں میں قرار دے اور امام علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد نزدیک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔